ایسے مطلب ایسے آ رہے تھے، یہ دو گھاٹی تھی، ویلی تھی، اس کے بیچ میں سے آ رہے تھے. تو ودا بول کے، ودا کی پہاڑیاں بولتے ہیں، وہاں سے الگ. اب تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ زمانے میں تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے. تو ہاں وجبت علینا شکر، تو ہمارے اوپر شکر کرنا لازم ہے. ما دعا للہ دعا، جب تک کہ یہ داعی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہے. تو یہ شعر تھے. سارے بچیاں جو ہے گھروں کی چھتوں پہ ٹھہر کے گا رہی تھی. اب ہر آدمی یہ خواہش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کسی کو سلیکٹ نہیں کرتا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، مطلب اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ جہاں پر بھی ٹھہرے گی یہ اونٹنی، وہاں پر جس کے گھر کے پاس ٹھہرے گی وہ گھر میں قیام کروں گا. اونٹنی پورے مدینے کو پھرتے رہی. بہرحال اونٹنی ایک جگہ جہاں مسجد نبوی ہے وہاں پر جا کر بیٹھ گئی. تو مسجد نبی خالی پلاٹ تھا، زمین تھی، وہاں پر لوگ کھجور سکاتے تھے، اور مشرکین کے چند قبریں بھی تھی وہاں پر، اور گھاس وغیرہ تھی، تو اور کچھ کھجور کے جھاڑ وغیرہ بھی تھے. وہاں پر بیٹھ گئی، لیکن وہ جہاں پر بیٹھی اس کے بالکل سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے ہی تھے ابو ایوب انصاری، بنو نجار کے. تو پھر بہرحال کسی کو اعتراض نہیں ہوا، کوئی ناراض نہیں ہوا، کیونکہ اونٹنی خود بخود وہیں پر بیٹھ گئی جا کر. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے اور آپ کو لے کر گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کیا کیے، آپ کو اوپر کی منزل پیش کی. ان کا 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور. تو فرسٹ فلور دیے آپ کی عزت کے لیے. لیکن لوگ بہت زیادہ ملنے آتے تھے، ہجرت کر کے بھی لوگ آ رہے تھے، مدینے کے بھی لوگ آ کے ملتے تھے، یہود بھی آ کے ملتے تھے، دوسرے قبائل دوسرے سردار بھی آ کے ملتے تھے. تو نیچے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی کیا کیے، نیچے کی منزل پہ شفٹ ہو گئے، گراؤنڈ فلور پہ، تاکہ اوپر والوں کو دروازہ مطلب ان کو تکلیف نہ ہو دروازہ کھولنے میں کرنے میں. اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے آپ کی مہمان نوازی کی، اور 6 مہینے تک آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہے. لیکن اتنا اکرام کرتے تھے کہ ایک آواز سے بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، تھوڑی سی بھی آواز نہیں آتی تھی تاکہ اللہ کے نبی کو ڈسٹرب ہو. کھانا بھی بناتے تھے، دوسرے صحابہ بھی کھانا بنا کے لاتے تھے. اور پھر جو ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، رات میں جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے پیر سے گھڑا گر گیا جس میں پانی تھا، یا سرائی گر گئی جس میں پانی تھا. تو جو ہے ووڈن فلور تھا، لکڑی کا فلور تھا، تو سارا کا سارا پانی جو ہے جمع ہو گیا. اور نیچے اللہ کے نبی، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ پانی کو کیسے روکنا. تو رضائی تھی، جو بلینکٹ تھی، وہ پورا کا پورا پانی پہ ڈال دیے، اور پھر تاکہ وہ پانی پورا کا پورا اس کے اندر جذب ہو جائے. گھر کے جتنے کپڑے تھے وہ بھی ڈال دیے. اب کپڑے ختم ہو گئے، پانی جذب کر لیا، بلینکٹ بھی کچی ہو گئی، تب سنگے کیسا. تو اور مدینے کی سردی اس وقت سب سے ہارڈ. تو میاں بیوی دونوں ایسے ہی کانپتے کانپتے پوری رات گزار دیے، لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں دی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کرام جو رہتے حفاظ جو رہتے ان کا بھی اکرام کرنا، اعزاز کرنا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دینا. تو بعض لوگ کیا کرتے، خود بخود ارے بھائی حافظ کا اکرام کرنا، عالم کا اکرام کرنا، اللہ والوں کا اکرام کرنا، تو اپنا جو گھر کرائے پہ ہے ان کو دیتے، خاص طور سے بلا کے دیتے کہ آپ ہمارے اوپر سروں کے اوپر رہیے، تاکہ آپ کی وجہ سے رحمت اور برکت اور نور ہمارے گھر کے اندر آئے. پکڑ پکڑ کے دوسرے گھروں سے لے کے آتے، کم کرائے کے اوپر آدھا کرایہ لیتے، تاکہ جو ہے حافظ ہمارے گھر میں رہنا، عالم ہمارے گھر میں رہنا. اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میزبان رسول بھی بولتے ہیں ان کو. تو انہوں کیا کیے، ہر غزوے میں ہر جنگ میں شریک رہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ایک جو لشکر قسطنطنیہ مطلب کانسٹینٹوپول، یہ ٹرکی کے اندر ہے، اب استنبول اس کا نام ہے، وہ پہلے جو تھا وہ جو ہے ایسٹرن رومن امپائر کا کیپٹل تھا. تو وہ جو فتح کرے گا، وہ جو لشکر ہوگا فتح کرنے والا، اللہ تعالیٰ وہ سارے لشکروں کے گناہوں کو معاف کریں گے، وہ جنتی لشکر ہوگا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہے کہ 96 کے ہو گئے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، سیریا میں ڈمیسکس میں جا کے رہ گئے تھے. وہاں سے جو بھی لشکر اٹیک کرنے جاتا تھا، یہ ہر لشکر میں ساتھ رہتے تھے.
یہاں تک کہ ایک آخری لشکر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو انتقال سے پہلے لوگوں کو وصیت کرے, امیر لشکر جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس کو بلا کے بولے کہ میں مر گیا تو میری قبر جو ہے, جو قسطن کی دنیا کے اس وقت جو ہے بڑا وہ تھا, قلعہ تھا, تو قلعے کی جہاں تک لے جا سکتے لے جاؤ اور قلعے کی دیوار کے نیچے مجھے دفن کر دینا. تو بہرحال ان کی وصیت کے مطابق سپاہی گئے اور ان کو دیوار کے نیچے دفن کیے. پھر تقریباً کئی سو سال کے بعد وہ 1555 1554 میں کچھ فتح ہوا کہ استنبول محمد فاتح کے ہاتھوں, عثمانی ترک جو امپائر تھا وہ لوگ فتح کیے 800 سال کے بعد. تو پھر بعد میں خواب میں اللہ کے نبی کوئی آئے, آ کے ان لوگوں کو بتایا کہ ابو ایوب انصاری کی قبر یہاں پر ہے. تو پھر وہ لوگ جا کے اس کو پریزرو کیے اور ابھی بھی جو ہے لوگ جاتے ہیں وہاں پر برکت کے لیے ان کی قبر کے پاس. تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا کہ ہر غزوے میں شریک رہے, ہر جنگ میں شریک رہے, اور انتقال بھی وہیں پر ہوا. تو وصیت کرے کہ میری لاش کو مدینے کو نہیں لے جانا بلکہ وہیں پر دفن کرنا. جی کوئی سوال یہاں تک ہوا؟ میوٹ نہیں کر سکتے ہیں. پہلے ساری نا یہ مطلب گئے سے تھوڑے دن کے بعد کچھ واقعہ ہے, یہ مدینہ پہنچنے کے تھوڑے دن کے بعد کا واقعہ ہے کیا یہ واقعہ ابو ایوب انصاری کا؟ نہیں, یہ تو ابو ایوب انصاری 96 سال کے تھے جب وہ, تو یہ واقعہ ہوا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے خلیفہ تھے اور یزید جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل تھا انہیں سپہ سالار تھا. تو تقریباً یہ واقعہ ہوا 60 ہجری میں, 60 نہیں 55 ہجری میں, ہجرت کے 56 سال کے بعد. اوکے تو پھر نیکسٹ, اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی 3-4 بڑے بڑے کام کیے. اس میں سب سے پہلا بڑا کام یہ کیے مسجد بنائے. تو اسی لیے لوگوں کو بولتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کہیں بھی گیا, کون سے بھی شہر میں گیا, تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد بنائے. مسجد مسلمانوں کا سینٹر پوائنٹ ہے, پاور پلانٹ بول سکتے ہیں, وہیں سے آپ کو روشنی ملے گی, طاقت ملے گی, ہر چیز ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے وہیں پر جہاں پر اونٹی بیٹھی تھی, وہ 2 بچوں کی زمین تھی, ایک کا نام یتیم بچے تھے, ایک کا نام سہل تھا, دوسرے کا نام سہیل تھا. تو ان سے بات کی کہ میں یہاں پر مسجد بنانا چاہ رہا ہوں. تو وہ بچے بولے کہ اللہ, وہ مسلمان ہو گئے تھے بچے, وہ بولے کہ آپ بنانا چاہ رہے بالکل بنائیے, لیکن ہم یہ زمین فری میں تحفہ دے دیں گے. تو اللہ کے نبی بولے نہیں, میں اس کی قیمت دوں گا. اور قیمت دیے, مشرکین کی خبروں کو جو ہے اکھاڑ پھینکے, اور کھجور کے جو درخت تھے وہ کاٹ دیے, اور گھاس پھوس جو تھی وہ بھی ہٹا دیے, جب زمین کو برابر کرے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمین کا پیمنٹ کرے اور پھر وہ زمین کو بنائے. تو مسجد نبی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کل کہ مسجد نبی کیسی تھی, بالکل سادی, مطلب بہت زیادہ لگژریس مسجد نہیں تھی, بلکہ جو اس کے پلرز تھے وہ کھجور کے تنے تھے, اور جو اس کی چھت تھی وہ کھجور کے درخت کے پتے تھے, اور پھر جو دیواریں تھی وہ جو ہے گارے اور کیا بولتے ہیں مٹی کی تھی, دیواریں تھی مٹی اور پتھر کی, اور وہ بھی پوری فل نہیں تھی بلکہ تھوڑی سی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے, مسجد نبی بنانے کے بعد, اور نیچے جو فرش تھا مسجد نبی کا وہ کنکر تھے, مٹی بھی نہیں تھی اور پتھر بھی نہیں تھے, بلکہ کنکر تھے, ریتی تھی سمجھیے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اطراف میں کمرے بنائے رہنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے. اور وہ کمرہ بھی کیسا تھا, بہت زیادہ لگژریس محل نہیں تھا, بلکہ ایک ہی کمرہ تھا, اور وہ 6x6 کا کمرہ تھا, بہت چھوٹا, کہ آپ لیٹیں گے تو ایک طرف سر لگے گا, دوسری طرف پیر لگیں گے. اور پھر وہ کمرے میں کھانے پینے کا کیا انتظام تھا, کھجور اور پانی, اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں تھی. کھجور کے اوپر اور دودھ کے اوپر اور پانی کے اوپر زندگی گزارتے تھے. پھر وہ کمرے کے اندر کیا تھا, بستر پلنگ بہت عالیشان زبردست ایسا نہیں تھا, بلکہ معمولی جو ہے بستر تھا جس میں چھال تھی,
اور پھر جو ہے روئی کا گدا بھی نہیں تھا بلکہ کھجور کی چھال کا ہی گدا تھا, اس کے اوپر سے چمڑا لپٹ دیا گیا تھا. اور پھر جو ہے بہرحال لحاف تھا, کپڑے جو آنگ پہ ہے وہی کپڑے. تو بالکل ایک دم سمپل. ابھی میرے خیال سے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, اس کا بھی 3D ہے اس کا بھی, تو اس میں بتاؤں گا کہ اتنے ہی مطلب سمپل زندگی, سمپل کمرہ تھا. اور کس کا؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دنیا بنائے, یہ کائنات بنائے, جو نبیوں کے سردار, آخری نبی. اوکے, وہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آیا کہ بولے کہ آپ چاہے تو میں احد کے جو پہاڑ جو ہے مدینے کے اطراف ان کو سونے کا بنا دوں. تو اللہ کے نبی بولے کہ میں پسند نہیں کرتا, بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں, دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں. آج ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ جس کا جتنا کروڑ کا جتنا بڑا گھر ہے, جتنا لگژریس گھر ہے, اس کی اتنی عزت ہے. حالانکہ ہمارے لیے سیمپل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا آپ سمپل گھر بنائیں گے اتنی اللہ کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس آپ کی عزت ہے. اور جتنا اس سے دور جائیں گے اتنا ہی شاید لوگوں کے پاس عزت ہو, مگر اللہ کے پاس عزت نہیں رہتی. اجازت ہے مگر پسند نہیں کی اللہ کے نبی, آپ کو اجازت ہے, لیکن بولے کہ سب سے زیادہ خراب پیسہ خراب کرنا وہ کنسٹرکشن کے اوپر, تعمیر کے اوپر ہے. بناتے جا رہے, بناتے جا رہے, بناتے جا رہے, یہ بنا رہے, وہ بنا رہے. اب اتنی لگژریس لائف ہو رہی, کہاں سے اللہ کے راستے میں جاتے, کہاں جہاد کرتے, کہاں جماعت میں جاتے. عادت ہو جاتی, مجاہدہ نہیں کر سکتی باڈی پہ, باہر نہیں جا سکتی, مسجد میں چٹائی پہ سو نہیں سکتے. تو اس کے لیے, اور پھر پیسہ بھی ویسٹ. وہی پیسہ اگر آپ بچائے, وہ پیسہ بچا کے آپ اسلام کے نام کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر سکتے, اور وہ پیسہ بچائے تو آپ کے لیے وقت رہتا, اور پھر زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں رہتی. تو پھر آپ کے پاس زیادہ وقت رہیں گا تو آپ زیادہ اسلام سیکھ سکیں گے, اور پھر جب زیادہ اسلام سیکھیں گے تو آپ دوسروں تک بھی زیادہ اسلام, کوئی بھی جماعت کے ساتھ, کوئی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو کے دوسروں تک پہنچا بھی سکیں گے. آج ہم کیا کر رہے, ہماری زندگی بہت زیادہ خواہشات میں لا لے رہے, کما رہے کما رہے کما رہے کما رہے کما رہے کما رہے, وقت ہی نہیں مل رہا. نہ اسلام سیکھنے کے لیے وقت مل رہا, اور نہ اسلام پھیلانے کے لیے وقت مل رہا, مر جا رہے. تو اس لیے اپنی خواہشات کو, اپنی ضرورت کو مختصر سے مختصر, چھوٹی سے چھوٹی رکھے تو آپ بہت زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے. اب یہ جو مسجد تھی, مسجد نبوی, یہ سینٹر تھا. اس میں لوگ دین بھی سیکھتے تھے, اس میں مشورے بھی ہوتے تھے, یہیں سے فوج بھی نکلتی تھی. 24 گھنٹے یہ مسجد آباد رہتی تھی. ہمارے جیسا نہیں کہ بھائی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد لاک کر دیے, اب کوئی بھی نہیں ہے, نہیں. یہ مسجد ہر چیز کا حل تھی. کوئی بھوکا ہے تو انہیں مسجد کو آ جاتا تھا, کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے انہیں بھی مسجد کو آ جاتا تھا, کوئی فوج آ رہی مسجد کو آ جا رہی, کوئی ایمبیسیڈر آ رہا مسجد کو آ رہا. مطلب 24 آورس میں پارلیمنٹ بھی مسجد سمجھیے آپ, فوجی چھاونی بھی مسجد, مدرسہ بھی مسجد, اسکول بھی مسجد, فوجی ٹریننگ وہ بھی مسجد, ہر چیز مسجد میں طے ہوتی تھی, اور 24 آورس مسجد کھلی بھی رہتی تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت جو ہے مسجد پیسے دے کے خریدے, اور اسلام لانے سے پہلے 40,000 دینار سونے کے سکے تھے, لیکن سب اسلام کے لیے خرچ کر دیے. تو جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس صرف 6,000 درہم, یعنی سونے کے سکے نہیں, چاندی کے سکے رہ گئے تھے, وہ بھی پھر مسجد نبوی میں دے دیے. اور پھر ابو قحافہ, ادھر یہ لوگ مدینہ پہنچے, ادھر ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے, وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ پہنچے. اسما اور عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں بچیاں گھر پہ تھی. تو ان سے پوچھے کہ میرے کو معلوم ہے ابو بکر مدینہ چلے گیا, اب میرے کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا گھر میں انہیں. تو آج کل ہمارے بچیاں رہتے تو کیا بولتے, ہاؤ ہمارے بابا کو فکر ہی نہیں ہے, جب ادھر ادھر پھرتے رہتے, گھر میں بی بچوں کا خیال نہیں رکھتے, کیا فرض نہیں ہے ان کو بھی کھلانا پلانا. لیکن وہ صحابیات تھی, ان لوگوں کو بولے کہ نہیں نہیں نہیں, دادا جان بہت زیادہ رکھے, اور پھر کیا کرے, پتھر جمع کرے جو درہم کے سائز کے تھے, پھر اس کو جو ہے ایک جہاں پر پیسے رکھتے تھے الماری میں, وہ الماری میں رکھ دیے, رکھ کے ابو قحافہ اندھے ہو گئے تھے, آنکھ نہیں تھے, اس کے اوپر کپڑا ڈال دیے, پھر کپڑا ڈال کے ابو قحافہ کا ہاتھ پھرائے اور بولے کہ بہت زیادہ رکھے گئے. اور حضرت اسما خود کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, قسم کھا کے کہتے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جب جو ہے اسٹرگل میں رہتا, اسلام اسٹرگل میں رہتا, اس وقت ہر چیز قربان کر دینا آپ کے لیے فرض رہتا, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ جان ہو, بیوی بچے ہو, سب ہو.
لیکن جب ایک دین اسٹیبلش ہو گیا, اسلام سب غالب ہو گیا, پورے دین پورے مذہب نیچے ہو گئے, اسلام سب سے ٹاپ موسٹ ہو گیا, اسلام کی حکومت ہو گئی, تو پھر اس کے بعد آپ کو ریلیکسیشن ملتا کہ اگر آپ جہاد بھی میں بھی جانا چاہے تو اللہ کے نبی بولتے ماں باپ زندہ ہے کیا, جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو. لیکن اس سے پہلے اسٹرگل کے دور میں چاہے ماں باپ ہوں یا نہ ہوں, چاہے بیمار ہو بوڑھے ہو کچھ بھی ہو, ہر ایک کو اسٹرگل کرنا ہے, ہر ایک کو اللہ کے راستے پہ نکلنا ہے, ہر ایک کو پورا مال دینا ہے. بعد میں جب دین قائم ہو گیا, اسلام قائم ہو گیا, تو پھر آپ کو بولیں گے کہ بھائی یہ بچوں کا بھی خیال کرو, ماں باپ کا بھی خیال کرو, پڑوسیوں کا بھی خیال کرو, چھوڑا میراث میں چھوڑ کے مرو تاکہ آپ کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن اسٹرگل کے دور میں کچھ نہیں, پورا 100% مال آپ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لگا دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا, جیسے ہی کمرے بن گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, غلام تھے, بعد میں آزاد کر دیے تھے, ان کو بھیجے ایک انصاری کے ساتھ. وہ لوگ کیا کرے, مکہ گئے چھپتے چھپاتے, مطلب رات میں چلتے تھے, دن میں چھپ جاتے تھے, اور مکے سے پہلے باہر جو ہے ایک جگہ چھپ گئے, اور پھر عبداللہ بن ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, ان کو میسج دیے. انہوں کیا کیا, اسماء اور عائشہ دونوں کو لے لیے, اور جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان سے ام ایمن, اسامہ بن زید, اور 2 لڑکیاں تھیں, کیا نام, فاطمہ اور ام کلثوم, اور ایک لڑکی اللہ کے نبی کی بیٹی تھی, وہ تو رقیہ, وہاں پر تھے حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ میں, اور ایک لڑکی تھی آپ کی, ان کا نام زینب تھا, لیکن ان کے شوہر ان کو اجازت نہیں دیے مکہ مدینہ جانے کی, تو وہ شوہر کے ساتھ مکے میں ہی تھی. تو 2 لڑکیاں, ام ایمن جو آپ کے ماں بھی تھے اور خادمہ بھی تھے, باندی تھے, اور پھر ان کا بیٹا اسامہ بن زید. یہ پورا قافلہ رات میں کیا کری, یہ لوگ چھپ چھپا کے نکلے مکے سے, اور پھر بعد میں باہر آ کے زید بن حارثہ اور انصاری اور عبداللہ بن ابی بکر, اور پھر یہ سارے لوگ رات میں چلے, اور پھر 8 دن کے بعد مکہ پہنچ گئے, مدینہ پہنچ گئے. جی کوئی سوال؟ جی, زید بن حارثہ کے ساتھ کون کون گئے؟ 2 لڑکیاں باندھی, عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں گئے؟ یہ پورے 2 خاندان مل کے آئے, حضرت 2 ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اللہ کے نبی, دونوں 2 خاندان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی ہجرت کے وقت, وہ 53 سال تھی, کیونکہ مدینہ میں 63 سال رہے, تو جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت 53 ایئرس کے تھے. اب یثرب نام تھا مدینہ کا, یثرب مطلب ملامت کے, غم کے, تو اللہ کے نبی نے اس کو نام چینج کیا اور کہا مدینۃ المنورہ, روشنی کا شہر. پھر بعد میں بنا وہ مدینۃ النبی, مدینۃ النبی بھی بولتے ہیں, نبی کا شہر. اب آج کل مدینہ منورہ بولتے ہیں. اور بھی کئی نام ہیں اس کے, طابہ ہے, طیبہ ہے, مبارکہ ہے, مشرفہ ہے, دارالایمان ہے, کئی نام ہیں اللہ کے نبی کے. لیکن اب فی الحال جو لوگ پکارتے ہیں وہ مدینۃ المنورہ. اب دوسرا جو کام اللہ کے نبی مدینہ پہنچ کر کیے, پہلا کام تو یہ کہ مسجد نبی بنا دیے. دوسرا کام جو کیے وہ اللہ کے نبی مدینہ پہنچ کر پولیٹیکل ایک کام کرے, ریزولوشن بول, اور اکنامیکل بھی بول سکتے اس کو, کیونکہ مدینہ میں اس وقت 3 قبیلے تھے یہود کے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, اور عرب کے 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج. خزرج بڑا قبیلہ تھا, اوس چھوٹا قبیلہ تھا. یہاں تک کہ خزرج والے اگر کسی کو قتل کر دیے تو خون بہا, وہ لوگ جو ہے 3 گنا زیادہ لیتے تھے اوس سے, اور اگر اوس کا کوئی آدمی قتل ہو گیا تو صرف 1 گنا, 1 دیت جو ہے دیتے تھے اوس والوں کو, خزرج والے. تو ایک اللہ کے نبی آنے سے پہلے جنگ بھی ہو گئی تھی آپس میں یہ دونوں کے, اور عرب یہود بھی لڑتے تھے. اور پھر اب کیا ہو گیا کہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے, مکے والے, نہ صرف مکے والے آئے بلکہ طائف سے, یمن سے, بحرین سے, اور دوسری طرف سے بھی لوگ ہجرت کر کر کے مدینہ آنے لگے. روزانہ 10 آ رہے, 20 آ رہے, تو ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے اکٹھی ہو گئی مدینہ کے اندر مہاجروں کی, امیگرینٹس کی. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا, اس کا سلوشن کیا ہے, کیونکہ ایک آدمی 1 دن کھلا سکتا, 2 دن کھلا سکتا, 300-400 آدمیوں کو 2-30, مطلب کتنے دن کھلائیں گا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا, ایک بہت بڑا کام کیا, اس کو بولتے بردرہوڈ, مطلب بھائی چارہ, مواخات عربی میں بولتے, کہ اللہ کے نبی نے مکے کے مہاجروں کو اور مدینہ کے انصار کو ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جمع کیے, 45 تھے اس وقت, اور پھر بولے کہ آپ ان کے بھائی ہیں, آپ ان کے بھائی ہیں,
اور کیسے بھائی؟ سگے بھائی سے بڑھ کر، ایک مہاجر ایک انصاری کا، مہاجر بولتے مکے کے رہنے والوں کو جو ہجرت کر کے آئے، انصار بولتے مدینے کے رہنے والوں کو جو مدد کرے. تو ایک انصاری، ایک مکی، ایک مدنی، دونوں آدمیوں کو بھائی بنا دیا. اور بھائی کیسے؟ سگے بھائی سے بھی بڑھ کر بھائی، کہ اگر یہ مر گئے مدینے کے انصاری تو ان کی میراث میں سے، ان کی جو ہے مال میں سے مکے کے آدمی کو بھی حصہ ملے گا. تو اس کے اوپر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اتنا قربانی دی انصار والے کہ ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف مکی، عشرہ مبشرہ، مطلب ایسے 10 صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہیں پر دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. یہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی تھے. تو ان کو جو ہے سعد بن ربی بلکہ ایک صحابی تھے انصاری، ان کے ساتھ ان کا بردر ہو گیا، ان کو بھائی بنا دیے. تو سعد بن ربی ان کو اپنے گھر لگ گئے، بولے کہ یہ دیکھو یہ میرا مال ہے، یہ میرے کھیت ہے، یہ میرا باغ ہے، آپ اس میں سے آدھا آدھا تقسیم کر دیں گے، آپ آدھا لے لو، میں آدھا کھیت لے لیتا ہوں. اور بولے کہ یہ دیکھو اس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بولے یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے بولو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ ان سے نکاح کر لینا، کیونکہ آپ کی بیوی تو مکے میں رہ گئی، یہاں پر کوئی نہیں ہے، بیوی بھی ہونا ضروری ہے. لیکن یہ لوگ بھی جو ہے بڑے غیرت والے تھے مکے والے، وہ لوگ بولے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کی بیویاں بھی، آپ کا مال بھی، آپ میرے کو صرف راستہ بتا دو بازار کا. تو اس وقت بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا یہود کا جو مدینے کے سینٹر میں تھے، اور مدینے کی مارکیٹ پہ ان کا ہی قبضہ تھا. یہاں پر مسلمانوں اور یہود کا ٹکراؤ شروع ہوا. مکے کے مدینے والے ان کو تجارت نہیں آتی تھی، بزنس نہیں آتا تھا، تو وہ لوگ صرف کھیتی باڑی کرتے تھے، باغات دیکھتے تھے. اور مکے والے ان کو کھیتی باڑی نہیں آتی تھی، صرف تجارت کرتے تھے. تو مکے والے جب یہاں پر آ گئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو بھی کچھ کمانا کھانا ہے نا. تو وہ لوگ کیا کرے، بنو قینقاع کی مارکیٹ میں جانے لگے اور تجارت کرنے لگے. تو ان سے ان کو بہت اثر پڑا یہود والوں، کیونکہ یہ لوگ بہت ہوشیار تھے مکے والے. عبد الرحمن بن عوف بھی کیا کہ وہاں پر گئے، جا کے جو ہے تجارت شروع کی ہے، پنیر کی تجارت. اور پھر پنیر لیتے تھے، بیچتے تھے، لیتے تھے، بیچتے تھے. تو ماشاءاللہ کافی ان کو نفع ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی چند دنوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو دیکھے کہ ان کے ایک کپڑے کے اوپر پیلا رنگ لگے ہوا ہے. تو پوچھے عبد الرحمن یہ کیا ہے پیلا رنگ؟ بولے کہ یہ پیلا رنگ اس لیے ہے کہ منجے کا پیلا رنگ سمجھو. اس زمانے میں وہاں پر رواج تھا کہ شادی ہوئی تو پیلا رنگ لگاتے تھے. تو بولے کہ میں ایک انصاری عورت سے شادی کر لیا اس لیے پیلا رنگ ہے. تو بولے مہر ادا کیے، ولیمہ کیے؟ بولے کہ ہاں کیا. مہر کتنا دیے؟ تو بولے سونے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا. اتنے امیر ہو گئے تھے وہ، کئی تولے ہوں گا میرے خیال سے کھجور کی گٹلی کا سونا وزن. تو اللہ کے نبی نے ان کو برکت دی. آج ہم کیا کرتے، سنت سے کوئی نکاح کرا تو پر خاندان والے بائیکاٹ کر دیتے، خاندان والے اپنے پرائے سب، ہر کوئی ناراض ہو جاتا ہے، ہمارے کو نہیں بولے، ہمارے کو آ کے گھر پہ روکھا نہیں دیے، ہمارے کو آ کے اہر نہیں بنائے. حالانکہ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ تم ہجرت کر کے آئے، میں تمہارے کو بھائی بنایا سعد بن ربی کے ساتھ، اور تم میرے کو نکاح کا دعوت بھی نہیں دی، نکاح بھی نہیں پڑھا ہے میرے سے. اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے اور برکت کی دعا دیے. آج ہم کیا کرتے، ناراض ہو جاتے. آج ہماری پوری زندگی 25 سال 30 سال کماتے، کما کے ایک دن شادی میں اڑا دیتے، بعد میں پھر عمر بھر پریشان رہتے. اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، ننیال کو خوش کرو، ددیال کو خوش کرو، پھر لڑکی والوں کو خوش کرو، اور لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر اڑا دو. حالانکہ نکاح سمپل ہونا چاہیے کہ وقت کے نبی کو بھی پتا نہیں چلا کہ ان کا نکاح ہوا، اور عبد الرحمن بن عوف بلائے بھی نہیں، حالانکہ مدینے میں ہوا، ایک ہی شہر میں ہوا، اور اللہ کے نبی ناراض بھی نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو نکاح کے لیے بلا رہا تو خوش ہونا، نہیں بلا رہا تو ناراض نہیں ہونا. بلکہ ہم بھی اتنی سادگی سے شادی کرنا، 10-12 لوگ جمع ہو گئے، عقد پڑھا دیے، خدا حافظ، چائے پہ شادی ہو جانا. یہ کھانا کھلا رہے، شادی خانے بک کر رہے، انہوں کتنا دیتے، انہوں کتنا دیتے. یہ سب ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، صحابہ کی نہیں ہے. تو دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے کہ لوگوں میں بھائی چارہ کرائے، مکے کے لوگوں میں اور مدینے کے لوگوں میں. اب جو بھائی چارہ کرائے، مکے کے لوگ جو ہے یہ لوگ آدھا کھیت دیتے رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کا، مکے والے نہیں چاہ رہے تھے لینا، تو اللہ کے نبی نے اس کا حل نکالا. بولے کہ آپ لوگ مکے والے ان کے کھیتوں میں جا کے کام کرو، اور جو بھی جو ہے نفع ہوں گا یا جو بھی آمدنی آئیں گی اس میں آپ نفع تقسیم کر لو.
تو مکے والے کیا کرے, پھر مدینے والوں کے کھیتوں میں بھی جا کے کام کرنے لگے, اور جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ لوگ کیا کرے, مارکیٹ میں جا کے کاروبار کرنے لگے. کوئی سوال؟ اب اور ایک تھریٹ تھا مدینے کے اندر, کافر لوگ, کیونکہ مدینہ پورا کا پورا اسلام قبول نہیں کر رہا تھا. آدھے لوگ مسلمان ہوئے تھے, آدھے لوگ ابھی کافر ہی تھے. ہر قبیلے میں 50% لوگ اسلام قبول کرے, بعض میں 75, بعض میں 100, لیکن سارے کے سارے اسلام قبول نہیں کرے تھے. اور پھر اور ایک چیز مدینے میں یہ تھی کہ ایک آدمی تھا عبداللہ بن ابی, بہت فیمس, بہت انٹیلیجنٹ, بہت زیادہ محبتی اور بہت زیادہ شان و شوکت اور مال و دولت والا آدمی تھا. ابھی عرب اور یہود آپس میں لڑتے تھے, تو یہ لوگ بولے کہ اگر ہم ایسے ہی آپس میں لڑتے رہیں گے تو ایک دن ہم لوگ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اندر ڈفرینسز ہے, جو بھی اختلافات ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے ہم ایک آدمی کو بادشاہ بنا لیں گے, وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے حساب سے ہم عمل کریں گے. تو سارے کے سارے یہود اور عرب راضی ہو گئے, اور وہ لوگ راضی ہو کے کیا کیے, عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیے. پھر نشانی کے طور پہ کہ بادشاہ ہے, ایک تاج بھی بنانا تھا سونے کا. سونے کا تاج مدینے میں نہیں بنتا تھا, کہیں اور بنتا تھا, تو بھیج دیے تاج بنانے کے لیے. اتنے میں یہ لوگ مدینے والے حج کے لیے مکہ آئے اور اللہ کے نبی پہ ایمان لائے, اور اللہ کے نبی کو لے کر مدینہ آ گئے. تو اس کی مطلب تاج پوشی کی جو رسم رہتی بادشاہ بننے کی, وہ رہ گئی, اور جو ہے اللہ کے نبی یہاں پر آ گئے. تو دل میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, کہہ رہے میں بادشاہ بننے والا تھا, یہ کیا ہو گیا, لیکن ظاہر نہیں کر سکتا تھا. کیوں کہ آدھے مدینے کے لوگ اسلام قبول کر لیے تھے. تو وہ کیا کیا, اندر سے اندر ہی اندر جلتا تھا, لیکن بول نہیں سکتا تھا, اظہار نہیں کر سکتا تھا. جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو سب سے پہلے یہ جا کے اونٹنی کی نوکیل پکڑ لیا اور بولا کہ اللہ کے نبی میرا گھر بہت شاندار ہے, عالی شان ہے, آپ میرے گھر پہ آئیے, قیام کیجئے. تو اللہ کے نبی بولے کہ نہیں, ہے میری اونٹنی اللہ کے حکم کے تابع ہے, جہاں پر یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اسی کے گھر پہ جاؤں گا. اب یہ اندر سے جلے ہوا تھا عبداللہ بن ابی, اور اس کے بھی بہت زیادہ ماننے والے لوگ تھے, کیونکہ بادشاہ بننے والا تھا, قبیلے کا ایک سردار بھی تھا, معمولی آدمی نہیں تھا, بہت بڑا آدمی تھا. اور مکے والے کیا کیے, قریش مکہ جب اللہ کے نبی سیفلی حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے, تو وہاں سے یہ لوگ عبداللہ بن ابی کو خط لکھے, اور خط لکھ کے بولے کہ تم لوگ ہمارے قریشی کو پناہ دیے جو ہم سے بھاگ کے آ گیا, اور پھر کئی لوگ آ گئے. اب ہم تمہارے کو دھمکی دے رہے کہ تم جنگ کر کے ان سب کو ختم کر دو, ورنہ ہم لوگ ایک بڑا لشکر لے کے آئیں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے, پورے مدینے والوں کو قتل کر دیں گے. عبداللہ بن ابی ڈر گیا, اور ڈر کے اپنے قبیلے کو جمع کر لیا جنگ کے لیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے قبیلے میں گئے اور بولے کہ یہ تم تیاری جو جنگ کی کر رہے ہمارے ساتھ, معمولی مت سمجھو, میرے ساتھ بیعت کر کے لوگ آئے ہیں مکے سے کہ وہ میرے لیے میری حفاظت کے لیے جان دے دیں گے. مکے والے بھی ہے اور آدھے مدینے والے بھی ہے, اگر تم لڑنے کی تیاری کر رہے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے, ہم لوگ بھی جان پہ کھیل کے جو ہے تمہارے سے لڑیں گے. تو بہرحال وہ ڈر گیا عبداللہ بن ابی, اور خاموش بیٹھ گیا, اور ہتھیار رکھ دیا, اور جنگ کا ارادہ کینسل کر دیا. تو اتنا اللہ کے نبی کو خوف تھا, صحابہ کو بھی خوف تھا, کہ قریش کب آ کے مدینے پہ اٹیک کرتے بول نہیں سکتے تھے, پھر عبداللہ بن ابی کا قبیلہ کب اللہ کے نبی پہ اٹیک کر دے گا بول نہیں سکتے تھے. تو رات بھر اللہ کے نبی سوتے نہیں تھے, اور حضرت عائشہ سے بولتے تھے کہ کاش کوئی میری حفاظت کرنے والا ہوتا. تو ایک مرتبہ گھر کے باہر آواز آئی تلوار کی, تو پوچھے کون ہے, تو بولے کہ سعد بن ابی وقاص ہوں, یہ بھی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں مل گئی. تو بولے کیوں آئے, بولے کہ اللہ کے نبی نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ کی فکر میں تھا کہ کہیں کوئی اٹیک نہ کر دے, میں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں. تو گھر کے باہر پہرا دینے لگے, تو پھر اللہ کے نبی آرام سے سوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, کیا ہے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت, لوگوں سے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی قرآن پاک میں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو پھر سعد بن ابی وقاص کو دوسرے صحابہ کو بولے کہ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ لے لی ہے, اب تم لوگ گھر جاؤ اور آرام کرو. تو ہر وقت صحابہ جو ہے تلوار بازو رکھ کے سوتے تھے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی اٹیک ہو سکتا, خوف کی زندگی تھی. تو اس کے لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کیے,
ایک جوائنٹ ڈیفینس ایگریمنٹ بنائے, جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ بول کے. لیکن وہ ایگریمنٹ بنانے سے پہلے یہود کے بارے میں بھی اللہ کے نبی ایک اسٹڈی کیے, کیونکہ 3 قبیلے یہود کے تھے, وہ لوگ بھی تعداد میں بہت زیادہ تھے اور مال میں بھی بہت زیادہ تھے. ہو سکتا ان کی طرف سے بھی اٹیک ہو سکتا تھا, یا وہ لوگ بھی قریش سے مل سکتے تھے. تو اللہ کے نبی سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دی ہے, لیکن اسلام قبول نہیں کرے. بعض لوگ قبول کیے, جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آئے, آ کے اللہ کے نبی کو دیکھے, چند سوالات کیے, اس کے بعد پھر اسلام قبول کر لیے اور بولے کہ میری یہود جو قوم ہے, جوئش پیپل, بہت ڈینجرس, مطلب بہت زیادہ خطرناک قوم ہے, مکار قوم ہے, آپ ان کی مکاری سے نہیں بچ سکتے. اللہ کے نبی ان کے گھر پہ گئے اور پھر وہاں پر بیٹھ کے یہود کے دوسرے سرداروں کو بلائے اور یہ گھر کے اندر چھپ گئے. پھر تھوڑی دیر بات کریں ادھر ادھر کی, پھر بولے اللہ کے نبی عبداللہ بن سلام تمہاری نظر میں کیسے ہے؟ تو سارے یہود کے سردار بولے کہ بہترین ہے, انٹیلیجنٹ ہے, عالم بھی ہے ہمارے تورات کے, ان کے والد بھی سردار تھے, یہ بھی ہمارے سردار ہیں. تو عبداللہ بن سلام جو ہے سامنے آ گئے ان کے اور بولے کہ وہ سب صحیح ہے, لیکن میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ سنتے ہی یہود کو غصہ آ گیا. وہ لوگ بولے کہ تو شریر, تو مکار, تیرا باپ مکار, اور تو بدماش, تیرا بعد بدماش, گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے. اسلام قبول نہیں کرے. بہت کم لوگ یہود میں اسلام قبول کرے. خود صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, ازواج مطہرات میں ہیں, پیور وائفس میں ہیں, وہ خود کہتی ہے کہ میں چھوٹی بچی تھی اور باپ کبھی بھی باہر سے آتے تھے تو میرے کو گود میں لے لیتے تھے. جب قبا میں اللہ کے نبی آئے اور اطلاع ملی تو میرا باپ اور چچا آپ کو دیکھنے کے لیے گئے, ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور پھر دیکھ کر آئے, اور جب آئے بہت غصے میں آئے اور دونوں کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے. تو ہم لوگ سنے غور سے کیا بول رہے, تو باپ اور چچا دونوں بول رہے تھے واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن اب کیا کرنا چاہیے ہم کو. لیکن عرب میں, ہمارے قوم میں نہیں ہے بلکہ بنو اسماعیل میں, عرب میں پیدا ہو گئے. تو باپ بولا اور چچا بھی بولے کہ آج سے ہم ان کے ساتھ دشمنی کا آغاز کرتے ہیں, ان کو دشمنی کریں گے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ اندر اندر سے یہود ایگریمنٹ کر لیے تھے. تو یہ سب سے بڑا خطرہ تھا یہود مدینے کے اندر اللہ کے نبی کو. تو 3 خطرے تھے اللہ کے نبی کو. ایک کفار کی طرف سے جو مدینے کے لوگ تھے, عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا, اور دوسرا جو تھا وہ یہود کی طرف سے تھا, وہ بھی مدینے کے اندر تھے, اور تیسرا تھا قریش سے, مکہ سے, جو لوگ باہر سے آ کے کبھی بھی اٹیک کر سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا, ایک معاہدہ کیا, معاہدہ بنایا, ایگریمنٹ بنایا, پیکٹ بولتے ہیں اس کو, مدینہ پیکٹ. اس میں جو ہے پورے قبیلوں کو جو ہے جمع کیا اور ان کے ساتھ یہ پیکٹ بنایا, جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ بول کے. تو اس کے اندر جو ہے کئی کلوزز تھے, کئی شرائط تھے. اس میں یہ تھے کہ بھئی اگر مدینے پہ کوئی اٹیک کریں گا تو یہود اور مسلمان اور کافر سب مل کے اس سے لڑیں گے, اور قریش سے کوئی دوستی نہ رکھیں گے. اور پھر اگر کوئی اختلاف ہو گیا آپس میں, کچھ کوئی قتل ہو گیا, لڑائی جھگڑا ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور اللہ کے نبی اس مسئلے کو حل کریں گے. مطلب لیڈر اللہ کے نبی حضرت محمد رہیں گے. اور یہود کو جو ہے آزادی دی کہ وہ تورات پہ عمل کر سکتے, ان کے مذہب پہ وہ رہیں گے. کافروں کو بھی آزادی تھی کہ وہ آئیڈل ورشپ میں, مطلب بتوں کی پوجا جاری رکھ سکتے. اور پھر مسلمانوں کو بھی آزادی ہے کہ وہ اسلام کے اوپر چل سکتے. ہر ایک کو آزادی ہے مذہب کی. اور پھر لیکن اگر دشمن باہر سے اٹیک کریں گا تو سب مل کے پیسہ بھی دیں گے اور جو ہے ڈیفینس بھی کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 کام بہت زیادہ کیے. سب سے پہلے مدینہ پہنچتے ہی یہ 3 کام کیے. ایک تو یہ کہ مسجد نبی بنائے, دوسرے یہ کہ آپس میں بھائی چارہ کرائے, تیسرے یہ کہ یہود اور کفار اور مسلمان سب آپس میں ایک معاہدہ کیے. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا جو قبلہ تھا وہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہی بنائے, کیونکہ مکہ ادھر پیچھے تھا, سامنے جو ہے فلسطین یروشلم بیت المقدس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو, تو ادھر ہی آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہود اس میں خوش ہو گئے اور ایگریمنٹ پہ خاص طور سے آگے سائن کیے, دستخط کیے. وہ سمجھے کہ اسلام جو ہے وہ یہود کے انڈر میں ہی رہیں گا, مطلب تورات سب سے اوپر رہیں گے, قرآن بعد میں رہیں گا, یہ لوگ ہمارے نیچے رہیں گے کیونکہ ہمارے قبلے کی طرف بھی یہ لوگ نماز پڑھ رہے. لیکن 16 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ اب آپ مکے کی طرف رخ کر کے مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، مسجد اقصی کی طرف نہیں، بعد میں چینج ہو گیا وہ۔ جی یہاں تک کوئی سوال؟ کتنے سال کے بعد وہ حکم آیا یہ مسجد کا وہ قبلہ بدلنے کا؟ بدر 16 سے پہلے 16 مہینے، سال نہیں، 16 مہینے، 16 مہینے کے سال بعد، 1.25 سال کے بعد اللہ کے نبی حج جو کیے وہ 10 ہجری میں کیے، مطلب انتقال 10 سال کے بعد۔ ابھی اپن پہلے ہجری میں ہیں، ابھی اور 9 سال باقی ہے اپنے، اچھا مطلب انتقال سے 3 مہینے پہلے آپ کا ربیع الاول میں انتقال ہوا نا، ذی الحج، اس کے بعد محرم سفر 2 مہینے رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو بالکل آخری حج جو ہے بالکل آخری چیز ہے، سمجھیے لاسٹ۔ تو حج کا جو فرمان ہے کب جاری ہوا؟ مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کرے تو پہلے فرسٹ آدمی تھے کیا وہ، یا پہلے سے ہی کرتے آ رہے تھے؟ حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن لوگ اس میں بہت ساری چیزیں ملا دیے تھے، بدعت بولتے انوویشنز، کہ وہ لوگ بعض قریش والے کیا کرتے تھے، بولتے تھے کہ ہمارے کپڑے پہن کے طواف کرنا، تو کپڑے بیچتے تھے، اگر کسی کے پاس پیسے غریب آدمی ہیں انہیں طواف کپڑے نہیں خرید سکتا تو انہیں ننگا ہو کے طواف کرتا تھا۔ پھر بدھ بھی تھے، بہت ساری چینجز لا لیے تھے وہ لوگ حج کے جو احکام ہے اس کے اندر، تو اللہ کے نبی پھر آ کے اس کو پاک کیے، ساری چیزوں کو، جو غلط چیزیں تھیں اس کو دور کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنائے اسی وقت دنیا کے اندر اعلان کر دیے تھے کہ حج کے لیے آؤ، تو جب سے لوگ 4000 سال سے حج کر رہے تھے۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کعبہ بنا دیے تھے، اور آدم علیہ السلام خود طواف کرتے تھے، ان کے بعد بھی کعبہ رہا، ان کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کعبہ تھا لیکن اٹھا لیا گیا تھا، پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیے، اور پھر سارے کے سارے صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ مکے کو آتے تھے اور جو ہے طواف کرتے تھے اور حج کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے شریعت کے مطابق حج کرتے تھے۔ بعد میں ہماری جو شریعت ہے آخری شریعت، اس میں تھوڑے بہت چینجز ہوئے، کیونکہ بہت ساری غلط چیزیں بھی اس کے اندر آ گئی تھیں۔ تو اللہ کے نبی ابھی تو مدینے میں ہیں، تو مکہ جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ مکہ گئے تو قتل کر دیتے تھے، مکے والے خود قتل کرنے کے لیے تیار تھے، تو جان بچا کے ادھر آ گئے تھے نا مدینہ، تو اب کیسے جا کے حج کر سکتے تھے؟ حج تو خدا مکے میں۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، تو پھر اگلے سال موقع نہیں ملا، کیونکہ تبوک پہ گئے تھے، تو آخری سال پھر اس کے اگلے سال موقع ملا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی آیتیں حج کے فرضیت کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ جب آپ کوئی چیز جا ہی نہیں سکتے تو حج کیسا فرض ہوگا؟ ویسے ہی جماعت کی نماز بھی مکے میں فرض نہیں ہوئی بلکہ مدینے میں ہوئی، جب آپ ایک پیسفل سوسائٹی بن گئی، ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا، تو پھر جماعت کی نماز فرض ہوئی، مسجد بھی بنائے، سب کرے۔ تو ویسے ہی حج آپ جا ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، تو پھر حج فرض ہی نہیں، بلکہ جب مسلمان مکے کو کیپچر کر لیے، امان امان آ گیا، مسلمان اپنا پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرے، پھر اس کو کریکٹ کرے حج کو، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی گئے آخری حج کے لیے۔ لیکن وہ پہلا بھی تھا آپ کا حج اور آخری بھی تھا، تو زندگی میں صرف ایک حج اللہ کے نبی کیے اور ایک عمرہ کیے۔ پہلا حج کون کیے تھے؟ ابو بکر ابراہیم علیہ السلام، ابو بکر صدیق۔ ہاں 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا، 90 ہجری میں جب حج آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے حج کرنے کے لیے، انہوں چند مسلمانوں کے ساتھ آئے اور حج کیے۔ تو اس وقت حج 2 طریقے سے ہوا، مشرکین جو پہلے کرتے تھے مطلب ننگا یہ وہ بھی تھا، اور مسلمان اسلام کے مطابق کیے، لیکن پورے احکامات حج کے جو نازل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے اس وقت 100% پورے رولز ریگولیشن جو بھی ہے اس وقت آئے۔ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ ہم جو ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی، اب کیا کرنا، حج کے اندر پتھر کیسے مارنا، کتنے مارنا، کیا کرنا، وہ پریکٹیکل جب ہی ہوا۔ جی کوئی اور سوال؟ جزاک اللہ۔ اب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی جیسے ہی مدینہ آئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کچھ آیتیں نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب آپ جو ہے ریسسٹنس شروع کر سکتے ہیں، مطلب کاؤنٹر اٹیک شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اجازت دی جاتی کہ آپ
جنگ کر سکتے, لڑ سکتے کافروں سے, مکے والوں سے. مکے میں اجازت نہیں تھی, پلٹ کے جواب بھی دینے کی اجازت نہیں تھی, ہاتھ لگانا تو دور کی بات, زبان سے بھی جو ہے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. لیکن جیسے مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اب آپ ان سے لڑ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے صرف یہ سیٹ اپ میں گزر گئے, مسجد نبوی میں, بھائی چارے میں, یہود سے معاہدے میں, ایگریمنٹ میں, 6 مہینے اسی میں چلے گئے. تو جب 6 مہینے یہ سب ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہ جو ہے جہاد کی آیتیں بھی آئیں. تو پھر اللہ کے نبی نے اب جو ہے مکے کی طرف توجہ دی کہ اب مکے کو ٹیکل کرنا تھا اور بدلہ لینا تھا, کیونکہ وہ دونوں بھی مکے والے اور مدینے والے کیا بولتے اسٹیٹ آف وار میں تھے. مطلب دونوں بھی جیسا انڈیا پاکستان کیسے رہتے ویسے تھے کہ جس کو بھی موقع ملے گا وہ اٹیک کرے گا. اوکے, تو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر 6 مہینے کے بعد, یہ پہلی ہجری میں 6 مہینے تک ہم پہنچے. 6 مہینے کے بعد پھر اللہ کے نبی کیا کیا اسٹیپس لیے, کیا کیا کیے, انشاءاللہ ہم وہ کل پڑھیں گے. دعا کریے صحت کے لیے, ڈاؤن ہوتے جا رہی میری صحت, کیا ہو گیا نہیں معلوم. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم اللہ کرے. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.